آئیے ایک شاعرہ کے حضور پھر چلتے ہیں اور ان کا تعارف و تعریف میں کیا کہوں. ہندوستان کی وہ مایہ ناز شاعرہ کہ جس کے لیے ایک عرصے طویل سے یہاں سے کوششیں جاری تھیں، لیکن وہاں پہ ان کی کافی مصروفیت ہے. ٹی وی سیریل کے حوالے سے چیریٹی کا بہت کام کرتی ہیں حیا فاؤنڈیشن کے نام سے، اور بہت سی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، تو اس سے ان کو فرصت نہیں ملتی. لیکن کمال یہ ہے کہ اتنی بلندی اس عروج پر پہنچ کر بھی انہوں نے اپنی سادگی، اپنے کردار کو جس خوبصورتی سے نکھارا اور سنوارا ہے، یہ بہت کمال کی بات ہے. شاعر نے کہا تھا کہ نظر نظر میں مہکنا کمال ہوتا ہے، نظر نظر میں پہنچنا کمال ہوتا ہے، نفس نفس میں مہکنا کمال ہوتا ہے، بلندیوں پر پہنچنا کوئی کمال نہیں، بلندیوں پہ ٹھہرنا کمال ہوتا ہے. تو یہ وہ شاعرہ ہے کہ جس نے بلندی پہ پہنچ کر اپنی شاعری کو بھی سنبھالا، اپنی شخصیت کو بھی سنبھالا. امریکہ کے اندر ہر چیز مل جاتی ہے لیکن حیا نہیں تھی، آج امریکہ میں حیا آ گئی ہے. مجھے اس کی خوشی ہے کہ لتا حیا صاحبہ تشریف لائیں. اس شعر سے ان کا میں استقبال کرتا ہوں کہ وہ اردو کی مسافر ہے، یہی پہچان ہے اس کی. وہ اردو کی مسافر ہے، یہی پہچان ہے اس کی، جہاں سے بھی گزرتی ہے سلیقہ چھوڑ جاتی ہے. محترمہ لتا حیا صاحبہ امریکہ میں پہلی مرتبہ تشریف لائیں. السلام علیکم. میری عادت ہے کہ میں حالات منچ پر دیکھتے جو کچھ کہا جاتا ہے وہاں سے شروعات کرتی ہوں. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ بلندی ولندی، یہ سب میں نہیں سمجھتی، کیونکہ تخلیق کائنات خدا کا کمال ہے. تخلیق کائنات خدا کا کمال ہے. قدرت کا جو نظام ہے وہ بے مثال ہے. کس بات پہ ہے حضرت انسان کو غرور؟ دنیا کے ہر عروج پہ ایک دن زوال ہے، دنیا کے ہر عروج پہ ایک دن زوال ہے. شکریہ. ہاں، اور حیا کی بات کہی کہ حیا آپ لوگوں کے بیچ پہنچ بہت دیر سے آئی، بہت دور سے آئی. تو کہنا چاہوں گی کہ چہرے کی آپ آنکھ کی ہے آبرو حیا، اس دور کی ہے سب سے بڑی جستجو حیا. چہرے کی آپ آنکھ کی ہے آبرو حیا، اس دور کی ہے سب سے بڑی جستجو حیا. آپ لوگوں کے لیے شعر کہہ رہی ہوں کہ اب گمراہی کا اپنی مجھے کوئی غم نہیں، اب گمراہی کا اپنی مجھے کوئی غم نہیں، آخر پہنچ گئی ہے تیرے روبرو حیا، آخر پہنچ گئی ہے تیرے روبرو حیا، آخر پہنچ گئی ہے تیرے روبرو حیا. اور میں تھوڑا سا اب دیکھیے مزاج بدلتی ہوں. آپ نے جیسی شاعری سنی، بہت اچھی محبتوں کی شاعری سنا رہے تھے، لیکن میرا مزاج کچھ الگ ہے. میری اردو فقط محبوب سے باتیں نہیں کرتی، میری اردو فقط محبوب سے باتیں نہیں کرتی. بھلے حالات مشکل ہوں میری اردو نہیں ڈرتی، وہ ہوں گے اور جو اس کو رلا کر آہ بھرتے ہیں. میری اردو ہے زندہ دل، وہ تل تل کر نہیں مرتی. میری اردو ہے زندہ دل، وہ تل تل کر نہیں مرتی. میری اردو ہے رضیہ سی پلٹ کر وار کرتی ہے، مگر جو پیار کرتا ہے پھر اس سے پیار کرتی ہے. میری اردو ہے رضیہ کی پلٹ کر وار کرتی ہے، مگر جو پیار کرتا ہے پھر اس سے پیار کرتی ہے. اگر یاقوت ہو تم تو گلے تم کو لگا لے گی، مگر کرسی نشینوں کی غلامی کر نہیں سکتی، مگر کرسی نشینوں کی غلامی کر نہیں سکتی. بہت بہت شکریہ. دیکھیے یہاں آج جب میں آئی تو یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ یہاں سے کیونکہ اردو ختم ہوتی جا رہی ہے اس لیے ہم لوگوں نے سب شروع کیا. تو میں دعا دے کر چاہنا چاہوں گی کہ تیرے لبوں پہ محبت کی حکمرانی ہو، تیرا وجود سخاوت کی ایک نشانی ہو، مخالفین بھی ایک بار داد دے اٹھیں. تیرے لبوں پہ جو اردو کی پاسبانی ہو، تیرے لبوں پہ جو اردو کی پاسبانی ہو. میں کیونکہ اردو کی بدولت آپ لوگوں کے بیچ میں پہنچی ہوں، اس لیے ایک نظم سنانا چاہوں گی. میرے لیے اردو کیا ہے، اور اس سے قبل اپنا مزاج یہ کہ یہ بات جانتے ہیں میرے ہم نوا سبھی، یہ بات جانتے ہیں میرے ہم نوا سبھی. میزان حق پہ اپنا سخن تولتی ہوں میں، اب کیا ملے گی مجھ کو سزا آپ سوچئے. میرا قصور یہ ہے کہ سچ بولتی ہوں میں، میرا قصور یہ ہے کہ سچ بولتی ہوں میں، میرا قصور یہ ہے کہ سچ بولتی ہوں میں. میری نظر میں اردو کیا ہے، جس زبان نے مجھے آپ لوگ تک پہنچایا. ایک بات کہنا چاہوں گی اور یقین جانیے بالکل اس کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہی ہوں کہ جو میں کہہ رہی ہوں ویسا ہی میں کرتی بھی ہوں. کہ کتابیں ہوں، رسالے ہوں یا ہوں اخبار اردو کے، کتابیں ہوں، رسالے ہوں یا ہوں اخبار اردو کے، مجھے ہے عشق اردو سے گلے ان کو لگاتی ہوں.
کتابیں ہوں، رسالے ہوں یا ہوں اخبار اردو کے، مجھے ہے عشق اردو سے گلے ان کو لگاتی ہوں، سمجھتی ہی نہیں ردی کبھی اردو کی تحریریں، حیا آتی ہے جب ان کو کبھی قدموں میں پاتی ہوں، حیا آتی ہے جب ان کو کبھی قدموں میں پاتی ہوں۔ اور میں اردو کے کسی اخبار پر کھانا نہیں کھاتی، میں اردو کے کسی اخبار پر کھانا نہیں کھاتی، نہ کچھ سامان رکھنے کو انہیں میں پھاڑ کر لاتی، نہ کوڑے دان میں پھینکوں، نہ جھوٹن پہنچ سکتی ہوں، نہ ان پر بیٹھتی ہوں اور نہ ان کو بچھاتی ہوں، نہ ان پر بیٹھتی ہوں اور نہ ان کو بچھاتی ہوں۔ ہے جس سے پیار اس کا مان رکھنا بھی ضروری ہے، بڑی ہمت سے اظہار کرنا بھی ضروری ہے۔ میری نظروں میں اردو کا وہ درجہ ہے کہ کیا بولوں، میں اردو سے جڑی ہر شے قرینے سے سجاتی ہوں، میں اردو سے جڑی ہر شے قرینے سے سجاتی ہوں۔ میری یہ بات سن کر پیٹھ پیچھے لوگ ہنستے ہیں، نہ جانے کیا سناتی ہے، یہ اکثر طنز کستے ہیں۔ نظر میں سب کے اردو کی حقیقت ہے الف بے پہ، میری نظروں میں اردو دل ہے، میں دل سے نبھاتی ہوں۔ میری نظروں میں اردو دل ہے، میں دل سے نبھاتی ہوں۔ اور کسی بچے کو جیسے پیار ہوتا ہے کھلونے سے، اسی طرح میں ڈرتی ہوں میری اردو کے کھونے سے۔ مجھے اگر ڈھونڈنا ہو تو ملوں گی بس یہیں تم کو، وگرنہ میں کسی محفل میں اکثر کم ہی جاتی ہوں، وگرنہ میں کسی محفل میں اکثر کم ہی جاتی ہوں۔ میرا استاد مولا ہے، وہ جو چاہے میں کہتی ہوں، اسی وجہ کسی کا ظلم اور نہ زور سہتی ہوں۔ مبارک ہو تمہیں اعزاز تمغے اور ہر ڈگری، حیا کی ایک ڈگری سے میں اپنا گھر سجاتی ہوں، حیا کی ایک ڈگری سے میں اپنا گھر سجاتی ہوں، حیا کی ایک ڈگری سے میں اپنا گھر۔ یہاں بہت ساری بہنیں بیٹھی ہیں، بہت ساری، میں ایک شعر کے لیے دیکھیے، نہ کیول اردو، مجھے یہ بھی کہنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے بھی مجھے بہت زیادہ محبت ہے، میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، میں نے آپ لوگوں کے مذہب سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو ایک غزل آپ تک سنا رہی ہوں، میں نے ان رمضانوں میں پوری اس آسمانی کتاب کو ایک بار سنا، تو ایک شعر کے لیے غزل آپ تک سنا رہی ہوں، سنیے گا۔ کسی مظلوم کے دل کی صدا کو یاد کر لینا، کسی مظلوم کے دل کی صدا کو یاد کر لینا، کسی بھی ظلم سے پہلے سزا کو یاد کر لینا، کسی بھی ظلم سے پہلے سزا کو یاد کر لینا۔ برا جب وقت آتا ہے تو رب کو یاد کرتے ہو، برا جب وقت آتا ہے تو رب کو یاد کرتے ہو، کبھی اچھی گھڑی میں بھی خدا کو یاد کر لینا، کبھی اچھی گھڑی میں بھی خدا کو یاد کر لینا۔ اب دیکھیے، آپ میری جتنی بھی بہنیں بیٹھی ہیں ان کی نظر کر رہی ہوں، سنیے گا۔ حقوق عورت کے مردوں سے ہے کیا یہ جاننا ہے تو، حقوق عورت کے مردوں سے ہے کیا یہ جاننا ہے تو، کلام اللہ کی سورہ نساء کو یاد کر لینا۔ حقوق عورت کے مردوں سے ہے کیا یہ جاننا ہے تو، کلام اللہ کی سورہ نساء کو یاد کر لینا۔ کبھی سوچا ہے تم کو لوگ اچھا کیوں نہیں کہتے، کبھی سوچا ہے تم کو لوگ اچھا کیوں نہیں کہتے، کبھی تنہائی میں اپنی خطا کو یاد کر لینا، کبھی تنہائی میں اپنی خطا کو یاد کر لینا۔ جو غافل ہے اگر غافل ہے تو انجام سے، دیکھیے میں تو کیونکہ میں نے سنا تھا کہ
سورہ 29 نمبر کی سورہ میں 29 نمبر کی آیت میں کہا گیا ہے کہ حقیقت بیان کرنے والا شاعر ہی اس کی نظر میں اچھا شاعر ہوتا ہے. تو میں حقیقت جو بھی ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کرتی ہوں. سنیے گا. اگر غافل ہے تو انجام سے اپنے اے اسرائیل, اگر غافل ہے تو انجام سے اپنے اے اسرائیل, تو قوم لوط اور قوم سبا کو یاد کر لینا. اگر غافل ہے تو انجام سے اپنے اسرائیل, تو قوم لوط اور قوم سبا کو یاد کر لینا. اور دیکھیے اس پر خاص طور سے آپ سب کی دعائیں چاہتی ہوں کہ دعا کو ہاتھ جب اٹھیں تو بس اتنی گزارش ہے, دعا کو ہاتھ جب اٹھیں تو بس اتنی گزارش ہے, کرو جب یاد اپنوں کو حیا کو یاد کر لینا. بہت بہت شکریہ جی, بہت بہت شکریہ. اور دیکھیے میں جس ملک سے آئی ہوں مجھے کہنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ بہت آج کل وہاں پہ فرقہ پرستی سب ہونے لگی. آج دن میں کچھ ڈسکشن بھی ہو رہا تھا. ایک میں قطع سنا رہی ہوں کہ اصل وجہ یہ ہے کہ کسی کی بھوک جیسے آب و دانہ ڈھونڈ لیتی ہے. کہیں ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے, ہم لوگ سب آپس میں مل جل کے رہتے ہیں. ابھی ہم لوگ پرسوں مشاعرہ پڑھے تھے, وہاں پاکستان کی بھی بہت ساری عورتیں تھیں. پتہ نہیں ہمارے دلوں میں فرق نہیں ہے, جو بھی ہے سیاست کا مسئلہ ہے. تو یہ کہنا چاہوں گی کہ کسی کی بھوک جیسے آب و دانہ ڈھونڈ لیتی ہے, کسی کی بھوک جیسے آب و دانہ ڈھونڈ لیتی ہے, سیاست خوں بہانے کا بہانہ ڈھونڈ لیتی ہے. کسی کی بھوک جیسے آب و دانہ ڈھونڈ لیتی ہے, سیاست خوں بہانے کا بہانہ ڈھونڈ لیتی ہے. اور کہاں پر وارثوں کو چیک پہنچانے ہیں لاشوں کے, کہاں پر وارثوں کو چیک پہنچانے ہیں لاشوں کے, یہ سازش کر وہ دنگے کا ٹھکانہ ڈھونڈ لیتی ہے, یہ سازش کر وہ دنگے کا ٹھکانہ ڈھونڈ لیتی ہے, یہ سازش کر وہ دنگے کا ٹھکانہ ڈھونڈ لیتی ہے. اور دیکھیے گیت پہنچاؤں گی, مجھ سے کہا گیا تھا, حالانکہ یہاں تو یہ سب نہیں ہوتا, لیکن اس سے قبل غزل کے چند اشعار اور آپ تک سنا رہی ہوں. جیسا کہ کہا میں ٹرسٹ وغیرہ بھی چلاتی ہوں, تو ایک قطعہ کہنا چاہوں گی کہ پتھر کی مورتوں سے بہت پیار ہے اسے, پتھر کی مورتوں سے بہت پیار ہے اسے, جانے کیوں آدمی سے محبت نہیں کرتا. پتھر کی مورتوں سے بہت پیار ہے اسے, جانے کیوں آدمی سے محبت نہیں کرتا. اور آئے گا کام اہل جہاں کے بھلا وہ کیا, جو اپنے ہی ماں باپ کی عزت نہیں کرتا, جو اپنے ہی ماں باپ کی عزت نہیں کرتا, جو اپنے ہی ماں باپ کی عزت نہیں کرتا. اور ایک قطعہ اور آپ تک پہنچانا چاہوں گی. جیسا کہ انہوں نے ابھی سنا تھا کہ بڑے بہت امیر لوگ ہیں, ان کے پاس ڈالر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ایک قطعہ سنیے گا. کبھی مرنا ہے ہم کو بھی, یہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں, فقط اپنے لیے جیتے ہیں اپنوں پر لٹاتے ہیں, مگر جو غیر کے آنسو ہتھیلی پر سجاتے ہیں, مگر جو غیر کے آنسو ہتھیلی پر سجاتے ہیں, ان ہاتھوں کی لکیروں میں فرشتے مسکراتے ہیں, ان ہاتھوں کی لکیروں میں فرشتے مسکراتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. گیت سے قبل غزل کے چند اشعار سنا رہی ہوں, وہ بھی اس لیے سنا رہی ہوں کیونکہ میں نے جا کے دیکھا ہے بہت وردھاشرموں میں, اولڈ ایج ہوم میں لوگ باغ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ایک شعر ہوا تھا, سنیے گا, کہ ہمیشہ ہو وہی, صرف ایک شعر کے لیے غزل سنا رہی ہوں. ہمیشہ ہو وہی ہم نے جو سوچا ہو نہیں سکتا, ہمیشہ ہو وہی ہم نے جو سوچا ہو نہیں سکتا, مگر ٹل جائے قسمت میں جو لکھا ہو نہیں سکتا. ہمیشہ ہو وہی ہم نے جو سوچا ہو نہیں سکتا, مگر ٹل جائے قسمت میں جو لکھا ہو نہیں سکتا. اور جس شعر کے لیے غزل آپ تک پہنچا رہی ہوں کہ کبھی اس شخص سے امید مت کرنا وفاؤں کی, کبھی اس شخص سے امید مت کرنا وفاؤں کی, جو ماں کا ہو نہیں سکتا کسی کا ہو نہیں سکتا. کبھی اس شخص سے امید مت کرنا وفاؤں کی, جو ماں کا ہو نہیں سکتا کسی کا ہو نہیں سکتا. اور کبھی دے دو بنا مانگے ذرا امداد مفلس کو, کبھی دے دو بنا مانگے ذرا امداد مفلس کو, کسی خوددار کے ہاتھوں میں کاسا ہو نہیں سکتا. کبھی دے دو بنا مانگے ذرا امداد مفلس کو,
کسی خوددار کے ہاتھوں میں کاسا ہو نہیں سکتا، اور جسے لوگوں کے غم تکلیف سے مطلب نہیں ہوتا، جسے لوگوں کے غم تکلیف سے مطلب نہیں ہوتا، وہ نیتا ہو تو سکتا ہے پر سچا ہو نہیں سکتا۔ جسے لوگوں کے غم تکلیف سے مطلب نہیں ہوتا، وہ نیتا ہو تو سکتا ہے پر سچا ہو نہیں سکتا۔ اور حیا جس کی نگاہیں صرف چہرہ پڑھنے والی ہوں، حیا جس کی نگاہیں صرف چہرہ پڑھنے والی ہوں، کسی کی روح کے غم سے شناسا ہو نہیں سکتا، جو ماں کا ہو نہیں سکتا کسی کا ہو نہیں سکتا۔ مجھ سے ایک نظم کے لیے کہا گیا تھا، لیکن میں چاہتی تھی وہ ماں والی نظم سنانے کے لیے مجھے کہا تھا، تو جی ہاں، دیکھیے ایک کوشش رہتی ہے کہ کچھ ہم لوگ اگر اوپر والے نے ہم کو موقع دیا ہے تو ہم کچھ پیغام دے کر جائیں، تبھی وہی جو ہے اصلی شاعری ہوتی ہے۔ میں ایک نظم آپ تک سنانے کے لیے آئی ہوں کہ بیٹیوں کو مروا دیا جاتا ہے۔ بہت ساری بیٹیاں یہاں پہ بیٹھی ہیں کوکھ میں جنم سے پہلے، جبکہ بیٹیاں بہت زیادہ ماں باپ کی ذمہ داری بخوبی سنبھالتی ہیں آج کے دور میں۔ بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں جو ہیں ماں باپ کی ذمہ داری سنبھالتی ہیں۔ اس بات کو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، جو منظر دیکھا ہے وہ نظم آپ تک پہنچا رہی ہوں، سنیے گا، آپ سنیے گا خاص طور سے، کہ اسے تنہا سسکتا چھوڑ جب آیا میرا بھائی، اسے تنہا سسکتا چھوڑ جب آیا میرا بھائی، میں بیٹی ہوں میں اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے آئی۔ اسے تنہا سسکتا چھوڑ جب آیا میرا بھائی، میں بیٹی ہوں میں اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے آئی۔ وہ بوڑھی ہو گئی تو اب اسے ایک بوجھ لگتی ہے، جوانی اپنے بچوں کے لیے جس نے تھی جھلسائی۔ وہ بوڑھی ہو گئی تو اب اسے ایک بوجھ لگتی ہے، جوانی اپنے بچوں کے لیے جس نے تھی جھلسائی۔ ہے بس اپنی ہی بیوی اور بچوں سے اسے مطلب، اسی کو بھول بیٹھا ہے جو دنیا میں اسے لائی۔ ہے بس اپنی ہی بیوی اور بچوں سے اسے مطلب، اسی کو بھول بیٹھا ہے جو دنیا میں اسے لائی۔ بڑی گاڑی بڑا بنگلہ بڑا عہدہ سبھی کچھ ہے، بڑی گاڑی بڑا بنگلہ بڑا عہدہ سبھی کچھ ہے، مگر ماں باپ مانگے تو نہیں جیبوں میں ایک پائی۔ بڑی گاڑی بڑا بنگلہ بڑا عہدہ سبھی کچھ ہے، مگر ماں باپ مانگے تو نہیں جیبوں میں ایک پائی۔ اور دیکھیے یہ بند نہیں ہے، یہ لعنت ہے کہ وہ کتا پال سکتا ہے مگر ماں بوجھ لگتی ہے۔ وہ کتا پال سکتا ہے مگر ماں بوجھ لگتی ہے، اسے کتے نے کیا کچھ بھی وفاداری نہ سکھلائی۔ وہ کتا پال سکتا ہے مگر ماں بوجھ لگتی ہے، اسے کتے نے کیا کچھ بھی وفاداری نہ سکھلائی۔ جو جیسا بیج بوتا ہے وہ پھل ویسا ہی پاتا ہے، بڑھاپا تجھ پہ بھی آئے گا کیوں بھولا یہ سچائی۔ اور تیرا بیٹا جو دیکھے گا وہی تو وہ بھی سیکھے گا، تیرا بیٹا جو دیکھے گا وہی تو وہ بھی سیکھے گا۔ تو اپنے واسطے ہاتھوں سے اپنے کھود نہ کھائی، جو وردھاشرم میں بیٹا چھوڑ کر تجھ کو چلا آئے، اگر زندہ رہی پوچھے گی تجھ سے تیری ماں جائی۔ بتا کس کے لیے تو نے کمائی تھی یہاں دولت، بتا کس کے لیے تو نے کمائی تھی یہاں دولت، مگر جو اصل دولت فرض کی تھی وہ تو بسرائی۔ اور کھلے گا جب خدا کے بینک میں کھاتا تیرا ایک دن، تیرے سر پر بڑا قرضہ چڑھا ہوگا میرے بھائی۔ اور آخری بند دیکھیے گا کہ کھلے گا جب خدا کے بینک میں کھاتا تیرا ایک دن، تیرے سر پر بڑا قرضہ چڑھا ہوگا میرے بھائی۔ جو منت مانگتے تھے بس ہمیں بیٹا ہو بیٹا ہو، جو منت مانگتے تھے بس ہمیں بیٹا ہو بیٹا ہو، انہیں بیٹی کی قیمت اب بڑھاپے میں سمجھ آئی۔ میں بیٹی ہوں میں اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے آئی، میں بیٹی ہوں میں اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے آئی۔ حالانکہ وہ کسی اور نظم کے لیے کہہ رہے، لیکن میں دوسری نظم سنانا چاہوں گی، مجھ سے کیونکہ سامعین میں سے لوگوں نے کہا تھا، اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری تہذیب اور ہماری روایت کہاں چلی گئی، ہماری قدریں، جو کچھ بھی اشلیلتا یا جو بھی ہندوستان میں عصمت ریزی کے جو اتنے سارے قصے ان دنوں ہو رہے ہیں، تب میرا یہ گیت بنا تھا اور میں آپ تک سنا رہی ہوں کہ ہم خود جب اپنی قدروں کو بھول جائیں گے، اپنے سنسکاروں کو بھول جائیں گے، تب یہ سب ہوتا ہے۔ حالانکہ یہاں میں سنانا نہیں چاہتی تھی، لیکن مجھ سے کہا گیا اس لیے میں سنا رہی ہوں، سنے گا۔ اور وہ بھی تب جب کہ ہندوستان کی عورتیں اتنے اچھے اچھے عہدوں پہ بیٹھی ہیں، اور ہندوستان میں نہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں عورتوں کے ساتھ یہ ان کی کمزوری ہے، اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں، تب ایک نظم آپ تک پہنچا رہی ہوں، سنے گا۔ پوچھ رہی ہوں ہندوستان کی طاقتور مہیلاؤں سے،
دولت سطح اور سیاست کے علاقوں سے کب تک عورت کی عزت سڑکوں پر لوٹی جائے گی؟ ایک بچی گھر میں اپنے محفوظ نہیں رہ پائے گی۔ بھول گئے ہم ہندوستانی ہر تعلیم شرافت کی، سیکھ رہے ہیں مغرب کی ہم الٹی سیدھی ABC۔ اب نہ کوئی شرم رہی رشتوں میں اور نہ مریادہ، بیٹی کو لوٹے والد اور پوتی کو لوٹے دادا، اور بہن پر بھائی کی نظروں کے چلتے ہیں۔ اس ساری بے شرمی کے ہم خود بھی ذمہ دار ہیں، اس ساری بے شرمی کے ہم خود بھی ذمہ دار ہیں، اس ساری بے شرمی کے ہم خود بھی ذمہ دار ہیں۔ یہ وہ دھرتی ہے جس میں عورت کو کہتے ہیں دیوی، آج مگر اس دیوی کی خود بھکتوں نے عزت لوٹی۔ جس بھارت میں گنگا ہے میاں اور گائے ماتا ہے، آج وہاں ایک بیٹا خود اپنی ماں کو مرواتا ہے۔ گاؤں شہر ہو، ہوٹل ہو، مندر ہو یا اسکول ہو، ہر جگہ بھدے فقرے کیا مال مست ہو کول ہو، اس سے بھی بڑھ کر بھدے الفاظ سنائی دیتے ہیں۔ بیٹے تک اب اپنی ماں کو ہائے جانو کہتے ہیں۔ یہ کیسی تہذیب شرافت، کیسے ششٹاچار ہیں، اس ساری بے شرمی کے ہم خود بھی ذمہ دار ہیں، اس ساری بے شرمی کے ہم خود بھی ذمہ دار۔ دیکھیے یہاں بھی آج بات ہو رہی تھی کہ ہمارے بچے جو ہے یہ کلچر اپنی اس سب کو بھول گئے ہیں، اس سب کو بھول گئے، تو میں نے کہا کہیں بھی جا کے رہیے لیکن کم از کم نہ رب کو بھولیے نہ اپنے سنسکار کو بھولیے، تو اگر یہ ہوگا تو ہم سب بچے رہیں گے۔ اب سنیے، بیٹا ماں کو نہیں چھوڑتا، پتا بیٹی کو نہیں چھوڑتا، تب یہ بند کہا ہے کہ اب کیول انجان نہیں اپنوں سے بھی ڈر لگتا ہے، چاچا تاؤ ماما موسا جیجا تک سے خطرہ ہے، عمر کوئی بھی ہو کیول بس عورت ہونا کافی ہے، جس کو دیکھو نیت کھوٹی نظروں میں ناپاکی ہے، ہر رشتہ ایک داغ بنا ہے خون ہوا ہے اب پانی، یہ تو سب ہونا ہی تھا جب ساتھ نہیں دادی نانی، ٹوٹ رہے پریوار یہاں اب بچے تنہا رہتے ہیں، نوکر اور پڑوسی کی سب اوچھی حرکت سہتے ہیں، ہر جگہ صیاد کھڑے ہیں اور کلیاں لاچار ہیں، اس ساری بے شرمی کے ہم خود بھی ذمہ دار ہیں، اس ساری بے شرمی کے ہم خود بھی ذمہ دار ہیں۔ اب دیکھیے، اب وجہ بتا رہی ہوں، سنیے گا۔ فلمیں ہو، موبائل ہو یا کہ پھر انٹرنیٹ ہو، نان ویج میسج چلتے سب چاہیں ولگر چیٹ ہو، یہ کیسا مینر کلچر ایڈوانس ہوئی ایجوکیشن، کم کپڑوں میں فخر کریں گالی دینا مانے فیشن، فلموں سے لے کر خبروں تک صرف مسالے بکتے ہیں، جسم جلے ایک عورت کا تب ان کے چولہے جلتے ہیں، عورت کو ایک چیز بنا بازار یہاں پر سجتے ہیں، ان کو دیکھ جوان ہوتے بچوں میں مجرم پلتے ہیں، سب دولت شہرت کی خاطر بکنے کو تیار ہیں، اس ساری بے شرمی کے ہم خود بھی ذمہ دار ہیں، اس ساری بے شرمی کے ہم خود بھی ذمہ دار ہیں۔ دیکھیے آپ لوگ بھی یہاں پہ بہت سارے ہندوستانی بیٹھے ہیں، اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جب ہم برائی کو اسٹار بنا دیتے ہیں، کوئی بھی انسان برا ہے، آج کوئی بھی اٹھ پٹانگ حرکت کر دیتا ہے، دوسرے دن میڈیا اس کی کوریج کر دیتا ہے اور وہ اسٹار بن جاتا ہے، سیلیبریٹی بن جاتا ہے، پھر فیتا کاٹنے کو آ جاتا ہے۔ شرافت کی زمانے میں کوئی بھی نہیں، کہ شرافت اس زمانے میں جہالت کی نشانی ہے، ذرا بدنام ہو جاؤ یہ شہرت کی نشانی ہے۔ تو جب یہ ہو گیا، یہاں ہندوستانی بھی بہت بیٹھے، تب میں نے کہنے کی کوشش کی اور کسی بھاشا کو کوئی فرق نہ سمجھتے بات پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اب یہ اپنا بھارت دیش نہیں، بس کیول شکشا ملتی ہے پر اچھا سندیش نہیں، کب بچوں کو ایک بھی نیتک پاٹھ پڑھایا جاتا ہے، بس کیسے آگے بڑھنا ہے یہ سمجھایا جاتا ہے، جہاں برائی ہیروئن ہو، پاپ جہاں پر نائک ہو، اس کو اتنی شہرت ملتی جو جتنا نالائق ہو، پاپ پنیہ کا فرق انہیں جب نہیں کوئی سمجھائے گا، خوف کہاں اوپر والے سے پھر یہ انسان کھائے گا، جب ان کے آدرش بھی گنڈے ڈاکو سے کردار ہیں، اس ساری بے شرمی کے ہم خود بھی ذمہ دار ہیں، اس ساری بے شرمی کے ہم خود بھی ذمہ دار ہیں۔ تھوڑی سی ترمیم کی اقبال صاحب کے شعر میں،
कि संभल सको तो अभी संभल लो अगर संभलना आता है। याद मुझे इकबाल साहब का शेर ही अक्सर आता है, अब ना संभले तो हिंदुस्तान वालों तुम मिट जाओगे, दुनिया की तारीख में अपना नाम कहाँ लिखवाओगे। अब भी है कुछ वक्त नहीं बदला अब भी सब कुछ भाई, हम चाहें तो कर सकते हैं इस घटना की भरपाई। सोच बदल जाए अपनी कानून फटाफट मिल जाए, और सज़ा ऐसी के जिसको देख के मुजरिम थर्राए। क्या मुजरिम की माँ बहनें भी लड़ने को तैयार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। और आखिरी बंद में मैंने हिंदुस्तान से एक सवाल किया था, वो आखिरी 2 मिसरों में आप देखिएगा। कब मुजरिम की माँ ने ये पूछा है बेटे से जाकर, कोख पे लानत भेजी है दुनिया के आगे कब जाकर। कब मुजरिम की बहना ने भाई को थप्पड़ मारा है, और बेटे की करतूतों को अब्बा ने धिक्कारा है। जब तक इनके घर वाले ना सबक इन्हें सिखलाएंगे, सरे आम जूते मारे उड़िया करके घुमवाएंगे। क्यों अरबी कानून यहाँ पर नहीं चलाया जा सकता, 7 दिनों में मुजरिम फांसी पर लटकाया जा सकता। जब जनता है राजी फिर क्यों काजी जी बेजार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी ये थी ये लता है साहिबा। ख़वातीन ऐसी शख्सियत के जो एक अरसे तवील के बाद यहाँ पर आई है, मैं चाहता हूँ कि सुरेंद्र शर्मा जी का आप खड़े होकर उनका स्वागत करें, इस्तकबाल करें, और जितना दिल से सुन सकते हैं आप सुनें। श्री सुरेंद्र शर्मा पूछेगी बोले बेटा चाय पी, ऐसे लगता ही नहीं इंडिया में जा रहे, ऐसे लगता है मुरारी बापू की कथा सुन तो हर एक आदमी आंख बंद करके बैठता है, तो आंख खुलते हैं रोशनी दिखाई देता है, और आंख खोल करके बैठे तो ये रोशनी दिखते ही आंख बंद हो जाती है। मैं तो जितनी भी महिलाएं उनसे कहना चाहता हूँ, अपने पति को एयर इंडिया में भेजो, सारा जैसा जाएगा वैसा ही लौट कर जाएगा, क्योंकि एयर इंडिया में आदमी गजल गाता हुआ जाता है, भजन करता हुआ। क्या बात है, क्या बात है। जैसे माँ बहनों के साथ सफर करता और किसी ने की कहा है जब आप ऊपर जा रहे हैं तो आपका मनसब ठहरा दीजिए। अब दिल्ली में बॉम्बे में फोन आया, प्रोग्राम में गया, बगल में एक मारवाड़ी सेठ बैठा हवाई जहाज में, बोले शर्मा जी मर गए। मैं क्यों मर गए? बोले 5,000 रुपया को भाड़ा हो गए दिल्ली से बम्बई को। मैं 5,000 में मर गया? बोले हाँ। मैं एक बार बता तो अपनी लुगाई को महीने का कितना पॉकेट मनी देता? बोले 1 लाख रुपया महीना मैंने घर खर्चा। बोले हाँ। मैं एक बार बता आज तक तेरी लुगाई ने तुझे हंसकर नाश्ता कराया क्या? बोले ना। अरे मैंने 5,000 रुपए में पराई लुगाई तुझे हंसकर खाना खिला रही और अगले के 1 मिनट में समझागी। बोले बहुत कम भाड़ो है, बहुत कम भाड़ो। इस देश में तो पति को समझाने वाला होना चाहिए, समझाई बैठा है। मैं तो थोड़ी बहुत टिप्स दे सकता इसमें। नहीं, बंदी चाहिए। पूरी तस्वीर है। तस्वीर लेकर क्या करना? फिर क्या फायदा जब मैं खंडा की कहीं से भी फैसले खंडा ही दिखाई दे। और मैं बहन जी नहीं चलती, अच्छा नहीं लगता मुझे वॉकिंग ऐसे लगता है जैसे कोई स्टिंग ऑपरेशन कर रहा। जहाँ रहो 100% रहो, पाप पुण्य जो भी करो करो पूरे मन से। यहाँ बैठो तो यहाँ पूरे मन से बैठो, ऑफिस में बैठो तो वहाँ पूरे मन से बैठो।
अब यहाँ मैं देख रहा हूँ जो पति अपनी पत्नी के साथ है, दहशत में बैठे, ढंग से हंस नहीं पाते, हंसने से पहले लुगाई की तरफ देखते हैं, वो हंसती है तो हद होगी यार दहशत की। जब मैं खड़ा हूँ यहाँ पर तो इस बात की चिंता है, देखो मत लुगाई की तरफ हंसते रहो, क्या बिगाड़ लेगी तुम्हारा, मैं तुम्हें बचा लूंगा और मेरे जाने के बाद भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता। छोटी छोटी बातें और क्या है। अब मैं तो हिंदुस्तान से आया हूँ, हमारे नए प्रधानमंत्री बने, उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। हमारे देश में दो ही अकलमंद लोग हैं, एक वो और एक मैं, मेरे बाद उन्हीं का ही नंबर आता है। और देखो नेता वो होता है जो ऐसी बात कह दे कि कोई पकड़ नहीं सके। ये आइडिया उन्होंने मेरे से लिया। मैंने भी ऐसी बात कह दी अपनी लुगाई को 40 साल चलेगी, वो भी नहीं पकड़ा पाई। उसने भी ऐसी बात कह दी, भाई ने कह दिया अच्छे दिन आने वाले, ना तारीख बताई ना सन बताया, मैंने भी अपनी लुगाई से कह दिया था 40 साल पहले तुझे प्यार करूंगा, आज तक बेचारी इंतजार कर रही है, मैंने भी नहीं बताई। बात करो ढंग से, तो ऐसी बात करो। मैं सत्ता पर ज्यादा नहीं कहता कि इस देश में सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं बदलती, चेहरे बदलते हैं, चरित्र नहीं बदलता, मुखौटे बदलते हैं, मन नहीं बदलता। हम राजा का चेहरा बदलते, कोई भी मुल्क हो, हमारा हो, पाकिस्तान का हो, लेकिन कैरेक्टर वो नहीं बदलते, जनता दिक्कत होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम, कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम, जनता तो बेचारी सीता है। रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी, और राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास होगी। अब कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, जनता तो बेचारी द्रौपदी है। कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी, और पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान, जनता तो बेचारी लाश है। हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी, और मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी। अब किसी के साथ भीड़ देख लो तो ये मसले बहुत अच्छा आदमी होगा। बाबा रामदेव से मैंने एक ही सवाल पूछा, भाई ने आज तक जवाब नहीं दिया। मैंने बाबा अगर योग से रोग दूर होते तो तू दवाई क्यों बना रहा? आज तक भाई जवाब नहीं दे पाया मुझे। और सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ आपसे, हाँ इतनी बड़ी महफिल में सबने चाय पी, मुझे नहीं दी किसी। बामन का इससे बड़ा अपमान हो नहीं सकता कि वो देखता रहे आप लोग खाते पीते रहे। आगे से मेरे लिए जरूर चाय की व्यवस्था कर दें। और एक कविता कहीं आपके मन तक पहुंचे। अच्छा लिखो कहना ही आसान है, अच्छा लिखो कहना ही आसान है, पर क्या तुम्हें इसका भान है कि अच्छा लिखने से आदमी अच्छा दिखता नहीं है। अच्छा लिखो कहना ही आसान है, पर क्या तुम्हें इसका भान है कि अच्छा लिखने से आदमी अच्छा दिखता नहीं है। फिर अच्छा भी लिखूं तो अच्छे लोगों के लिए तो लिखा जाए। तुमने सीख तो दे दी, पर भाई इधर आओ कुछ 8-10 अच्छे लोगों। अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता है। आपको 60-70 होगा, मैं 100 होता। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था और स्टेज में बच्चे पीटे जाते, हमारे यहाँ कूटे जाते।
किसी ने बाप से पूछा बेटे को क्यों कूट रहा है, बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है, आज मुझे बाहर जाना है। ये है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो साढ़े को आज ही मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। सेकेंड ईयर में मैं फेल हुआ। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया। इसे कहते हैं मैनेजमेंट। ये MBA वाले क्या खा करके करेंगे जो मैंने किया था। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से शिकायत की कि सुरेश शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया, इम्तिहान कोई घूम का मेरा जो 12 साल में आया, अगले साल दे देगा, क्या पता भी है। हम बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि आज 5वीं 6वीं क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लग गए। हमने उनका बचपन मार करके रख दिया। इससे बड़ा अपराध कभी भी जिंदगी में नहीं किया। अच्छा, मैंने तो अपने बेटे से कह दिया था देख तू 50% से ज्यादा नंबर मत लियो, क्योंकि मेरे 51 आए थे। ज्यादा लिया था जिंदगी भर चिढ़ाता रहता। 45% लिया है, 95 लिया था अमेरिका भाग लेता। 45 लिया है, मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता। और समर्थन और ताली इस बात पर चाहिए साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ। जिंदगी में पैसा एक सुख था, हमने उसे एक मात्र सुख बनाकर अपनी जिंदगी में कितने काटे हुए शायद हमको मालूम। 2-4 बजारे वो भी रह गए, सारा लोग 2-4 पर ही हमारे नेताओं ने बड़े प्रोजेक्ट लेने बंद कर दिए। गांधी जी ने बड़ा प्रोजेक्ट किया, मुल्क आजाद करना है, 35 करोड़ आदमी का साथ चल दिया। मैं कहना चाहता हूँ नेताओं, बड़ा प्रोजेक्ट तो हाथ में लो, 125 करोड़ आदमी आपके साथ चलने को तैयार बैठा। और राहुल गांधी दलितों के यहाँ खाना खाते हैं। कोई राजा का प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट। बात अच्छी लगे तो आपकी तालियां चाहूंगा। राजा का काम ये नहीं है कि दलितों के यहाँ खाना खाए। राजा का काम ये है कि इस बात में दिमाग लगाए कि दलित उसके जैसा खाना किस दिन खाएगा। अब भाजपा कहती है हम देश में मंदिर बनाएंगे, कोई राजा का प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट है। फिर आपकी तालियां चाहूंगा। राजा का काम ये नहीं है कि देश में मंदिर बनाए, राजा का काम ये है कि पूरे देश को मंदिर बनाए। एक बड़ी सोच रखी है जिंदगी में। गिद्ध ने चकोर से कहा तेरी कोई जिंदगी है, धरती पर बैठा सिर्फ चांद को ताकता है, मुझे देख क्या ऊंचा उड़ता हूँ, क्या मेरी उड़ान है। तो चकोर ने जवाब दिया ऐसी ऊंचाई और उड़ान से क्या फायदा है जिसमें नजरें धरती पर पड़े मुर्दों को देखती रहती। मैं धरती पर रहता हूँ लेकिन सोच में चांद रखता हूँ, तो आसमान में उड़ता लेकिन सोच में मुर्दे रखता है। आप कहाँ बैठे ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी सोच कहाँ बैठी ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक बड़ी सोच होती है तो एक महिला का बेटा बड़ा होकर के कलाम निकलता है इस मुल्क के अंदर। मेरा मकसद हंसाना नहीं है, लेकिन किसी मकसद से हंसा दूं तो हंसाना भी साथ है। बुजुर्ग बैठे यहाँ पर, हमारे टाइम में फिल्में बनती थी सब, कैमरा उसका दे मुझे लगा मेरी रिकॉर्ड करके लुगाई को हंसाया, और मेरे घर से क्यों हंसाना चाहते, अपने खुद की काबिलियत तलाश करते। हम आप फिल्म देखते थे सब, हमारे टाइम में फिल्मों में एक प्रेमी होता था, एक प्रेमिका होती थी, एक गाना होता था, एक पेड़ होता था।
प्रेमी प्रेमिका एक एक गाना उस पेड़ के साथ खड़े होकर के एक एक डाल पकड़ लेते थे, पूरा गाना नहीं गाते, डाली लाती थी तो हिलते थे, नहीं तो यूं ही चुपचाप खड़े। अब तो पूरे देश की धरती छोटी कर दे, प्यार की एक लाइन स्विट्जरलैंड में गाएंगे, दूसरी जापान में गाएंगे, इतना महंगा प्यार क्यों करता है? एक जगह बैठकर सारी बात फाइनल क्यों नहीं करते? पहले प्रेमी प्रेमिका का प्यार दिखाना होता था तो तोते तोती का दिखाते थे, अब तो तोते तोती का दिखाना तो भी प्रेमी प्रेमिका का दिखाएंगे। पक्षियों में शर्म बाकी रह गई, लेकिन लड़के लड़कियों में शर्म खत्म हो गई। For more, log on to www.mohebaneurdu.com. Mohebane Urdu, North America. Protect, preserve and promote Urdu.